السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ سب سے پہلے ہم نے تجوید کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم تھوڑا سا پہلے توڑ کے پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون۔ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون۔ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون۔ فاصبر إن
وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سورۃ الروم آیت نمبر 54۔ لفظی ترجمہ، اللہ الذی، اللہ وہ ذات، خلق اس نے پیدا کیا، تم کو، من سے، ضعف کمزوری، یہ اصل میں ضعیف تھا تو یہ مصدر استعمال ہوا مبالغے کے لیے، کمزوری، کمزور، ثم پھر جعل اس نے بنایا، من سے، بعد ضعف کمزوری کے، قوتاً قوت، ثم پھر جعل اس نے بنایا، من بعد قوت قوت کے بعد، ضعفاً کمزوری، وشیبہ شیبہ بڑھاپے کو، بالوں کا سفید ہونا، اشیب کہتے ہیں بوڑھا آدمی اور اس کی جمع شیبن ہے، جیسے اب ید کی جمع بیدن ہے، شین یا با اس کا روٹ ہے۔ یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے، واو اور ہوا وہ، العلیم علم والا، القدیر قدرت والا ہے۔ اس آیت میں ہم نے جعل پڑھا، اس نے بنایا، اور خلق اس نے پیدا کیا، یہ دونوں فعل ماضی معروف ہیں۔ جعل اس نے بنایا، اگر اس کے شروع میں قد لگا دیں تو قد جعل اس نے بنایا ہے، اگر اس سے پہلے کانا لگا دیں تو کانا جعل اس نے بنایا تھا، اگر اس سے پہلے یکونو لگا دیں تو یکونو جعل یہ ماضی شکیہ ہوگا، اس نے بنایا ہوگا یا وہ بنا چکا ہوگا۔ قد جعل ماضی قریب، کانا جعل ماضی بعید، اور یکون جعل ماضی شکیہ، اس میں شک ہے کہ اس نے بنایا ہوگا یا وہ بنا چکا ہوگا۔ ماضی کی ایک اور قسم ماضی شرطیہ ہے، اس میں دو فعل آتے ہیں، پہلے فعل میں شرط ہوتی ہے اور دوسرے میں اس کا جواب ہوتا ہے۔ لو لگا دیتے ہیں، لو جعل، لو جعل یہ ماضی شرطیہ بن گیا، اگر وہ بناتا تو اب دوسرا فعل لگائیں گے، لنفع، نفع فائدہ کرتا، لنفع تو ضرور فائدہ کرتا، تو دوسرے فعل سے پہلے ل لگا دیں گے، لام زبر لا۔ لو جعل اگر وہ بناتا، لنفع تو ضرور فائدہ کرتا، اسے ضرور فائدہ ہوتا، یہ ماضی شرطیہ ہو گیا۔ پھر ماضی تمنی یا ماضی تمنائی بنائیں تو ماضی کے شروع میں لیتا لگا دیتے ہیں، جس میں خواہش یا تمنا کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ لعل کی طرح لیتا بھی کسی فعل پر داخل نہیں ہوتا بلکہ اسم یا ضمیر پر داخل ہوتا ہے اور اسم کو نصب دے دیتا ہے، جیسے لیتا زیدن جعل، تو لیتا جعل نہیں آئے گا، اس لیتا کے بعد اسم لگانا ہوگا اور اسم کے بعد فعل آئے گا۔ لیتا زیدن جعل، کاش زید بناتا، کاش زید بناتا، یا لیتنی خلقت، اے کاش میں پیدا کرتی، یا لیتنی جعلت، اے کاش میں بناتی، یا لیتنی نجحت، اے کاش میں کامیاب ہوتی۔ تو یہ ماضی کی مختلف شکلیں اور مختلف قسمیں ہیں۔ ماضی شکیہ میں جیسے یکونو لگانے سے یکونو جعل، اس نے بنایا ہوگا، آگے یکونو کی گردان ساتھ ساتھ میں چلے گی،
یکونانی جعلا، یکونون جعلو، تکون جعلت، تکونانی جعلتا، تو ساتھ ساتھ میں وہ گردان چلتی رہے گی. پھر ایک بار سن لیں. یکونو جعلا یہ ماضی شکیہ کہ اس نے بنایا ہوگا. پھر یکونانی جعلا ان دو مردوں نے بنایا ہوگا. یکونون جعلو ان سب مردوں نے بنایا ہوگا. تو یہ ماضی کی کچھ قسمیں تھیں. انشاءاللہ پھر ہم مضارع پہ چلتے ہیں. آیت نمبر 55. واو اور یوم دن، یقوم و یوم اور دن، تقوم قائم ہوگی، قوم یقوم، تقوم قائم ہوگی، الساعۃ قیامت، الساعہ سین واو عین اس کا روٹ ہے. ساعت گھڑی، پل اور قیامت کو کہتے ہیں. یقسم قسم کھائیں گے، المجرمون مجرم کی جمع، ما نہیں، لابثو وہ ٹھہرے، لابسا لابسا لابسو یہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، نہیں وہ ٹھہرے، غیر سوائے، ساعتن ایک گھڑی کے، کذالک اسی طرح، کانو وہ تھے، یؤفکون مت مارے جاتے. تو قد اگر لابسو کے شروع میں لگا دیں تو قد لبسو وہ ٹھہرے ہیں، کانو لبسو وہ ٹھہرے تھے، یکونون لبسو وہ ٹھہرے ہوں گے. تو یہ ماضی کی مختلف شکلیں جیسے اس کو بناتے جائیں. واو اور قالا کہا، الذین وہ لوگ جو اوتو دیے گئے، العلم علم، والایمان اور ایمان، لقد البتہ بے شک، لبستم تم رہے، تم ٹھہرے. تو قد لگانے سے قد لبستم تم رہے ہو، اور کنتم لبستم تم رہے تھے، اور تکونون لبستم تم ٹھہرے رہے ہوگے. پھر لو لبستم اگر تم ٹھہرتے، لنفعتم تو تم فائدہ حاصل کرتے. تو یہ ماضی شرطیہ ہو گیا. فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، الی تک، یوم البعث اٹھنے کا دن، پس ھذا یہ، یوم دن البعثی اٹھنے کا. واو اور لاکن لیکن، کن تم تھے تم، لا تعلمون نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے. پس یومئذ اس دن، لا ینفع نہ نفع دے گا، ینفع واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، اور لا لگنے سے یہ منفی ہو گیا، ینفع وہ نفع دے گا، لا ینفع نفع نہیں دے گا. الذین وہ لوگ جو، ظلموا انہوں نے ظلم کیا. اب ظلموا کو ایک بار پھر دیکھ لیں کہ ظلموا جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، اور ظلم یظلم باب ضرب یضرب ہے. تو ظلموا جمع مذکر غائب، اگر قد لگائیں تو قد ظلموا ماضی قریب، انہوں نے ظلم کیا ہے. کانو ظلموا انہوں نے ظلم کیا تھا. یکونون ظلموا انہوں نے ظلم کیا ہوگا. معذرتہم ان کی معذرت، واو اور لا نہیں، ہم وہ، یستعتبون توبہ طلب کیے جائیں گے. عین تابہ اس کا روٹ ہے، عتاب اسی سے ہے، استعتاب معافی مانگنا، ناراضگی اور عتاب دور کرنے کی کوشش کرنا. عین تابہ عتب کہتے ہیں ہر وہ جگہ جو اترنے کے لیے سازگار نہ ہو. استعارے کے طور پہ عتبن ناراضگی یا سختی جو انسان کے دل میں دوسرے کے متعلق پیدا ہوتی ہے. واو اور لقد البتہ بے شک، ضربنا ہم نے بیان کیا. ضربہ کا میں نے بتایا تھا کہ اس کے 3 مطلب ہیں. ضربہ مارنے کو بھی کہتے ہیں، بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں، اور سفر کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو ضربنا جمع متکلم، فعل ماضی معروف، ہم نے بیان کیا، للناسی لوگوں کے لیے،
اب ضربنا کے ساتھ اگر قد لگا دیں تو ماضی قریب ہو گیا کہ ہم نے بیان کیا ہے. کننا ضربنا ہم نے بیان کیا تھا. اور ایسے ہی اگر کہیں کہ لو ضربنا اگر ہم بیان کرتے تو پھر لنفعنا ہم فائدہ دیتے تو ماضی یہ شرطیہ ہو گیا. للناسی لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من سے کلی ہر مثل مثال واو اور لا البتہ ان اگر جئتا تو لائے ہوں ان کے پاس بیایتین کوئی نشانی لا یقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے الذین وہ جو کفروا انہوں نے کفر کیا. پھر قد لگانے سے ماضی قریب قد کفروا انہوں نے کفر کیا ہے. کانوا کفروا ماضی بعید انہوں نے کفر کیا تھا. یکونون کفروا انہوں نے کفر کیا ہوگا یہ ماضی شکیہ. ان نہیں انتم تم الا مگر مبطلون ابطال سے یہ مبطل اس میں فاعل مذکر جمع مذکر ہے. ابطال حق کو باطل قرار دینا. مبطلون حق کو ناحق قرار دینے والے بے حقیقت بات کرنے والے سحر کی باطل پرستیوں میں پڑے ہوئے. مبطلون اس میں فاعل جمع مذکر. کذالک اسی طرح یطبع مہر کرتا ہے ٹھپا لگاتا ہے اللہ اللہ علی پر قلوب دل الذین وہ لوگ جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے. پس اصبر تو صبر کر فعل امر واحد مذکر حاصل. انا بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ مضاف مضاف الیہ حق حق ہے. واو اور لا نہیں یستخفن یہ نون جس پہ شد ہے یہ ہرگز کے لیے ہے ہرگز ہلکا نہ پائیں. خفافا اس کا روٹ ہے. خفیف ثقیل کا اپوزٹ ہے. خفیف وزن کے لحاظ سے ہلکا ہونا. سطحی اقدار کا مالک جس کی اقدار ٹھوس اور محکم بنیادوں پر ہوں وہ ثقیل کہلاتا ہے. پھر دیکھیں جو چیز طبیعت کو خوش کرے وہ خفیف ہے اور جو چیز طبیعت پہ گراں گزرے مشکل گزرے وہ ثقیل ہے. غصے میں جلد آنے والا خفیف ہلکا اور پروقار کو ثقیل کہیں گے. تیز رفتار کو خفیف اور سست رفتار کو ثقیل. استخفاف کسی کو ہلکا پھلکا معمولی سمجھ کر باتوں میں اڑا دینا اس کو بے وزن بنا دینا. ہرگز ہلکا نہ پائیں کا آپ کو الذین وہ لوگ لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے. سورۃ الروم آیت نمبر 54. اللہ الذی خلقکم من ضعف اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر اس نے طاقت عطا کی کمزوری کے بعد. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا عطا کر دیا. یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اور وہ سب کچھ جاننے والا قدرت والا ہے. اللہ رب ہے وہ خالق ہے. تو اللہ نے اپنی خلاقیت بتائی کہ اے انسان میں تیرا خالق ہوں. تو ایک بے بس اور کمزور سا بچہ تھا جب تو دنیا میں آیا. پھر اللہ نے تجھے طاقت عطا کی جوانی عطا کی. پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آیا پھر کمزوری آئی. تیری ایک ایک چیز تیرے سامنے کمزور ہونے لگی. تیری آنکھیں کمزور ہو گئیں قوت سماعت کمزور ہو گئی تیرے اعضاء کمزور ہو گئے.
اور اللہ ہی ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہتوں کو کلام پاک میں بکھیر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، یہ سب میرے ہاتھ میں ہے، میں خالق ہوں۔ جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں بانجھ بنا دوں، جس کو چاہوں صحیح اعضاء والا بنا دوں، جس کو چاہوں نابینا بنا دوں، بہرا بنا دوں، گونگا بنا دوں، اپاہج بنا دوں، اب نارمل بنا دوں، تو میں ہی خالق ہوں، میں سب جانتا ہوں اور میں قدرت والا ہوں۔ تو انسان کی مختلف سٹیجز ہیں، تدریجی حالتیں ہیں۔ کہا کہ اے انسان تو اپنی اصل پہ غور کر کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تو دنیا میں آیا، اس سے پہلے تو کچھ نہیں تھا اور جب چلا جائے گا پھر بھی کچھ نہیں رہے گا، تو کچھ عرصے کا وقت اور کچھ عرصے کا امتحان ہے۔ مختصر عرصے کے لیے اے انسان تو آتا ہے، پھر تجھے قوت قسطوں میں ملتی ہے اور قوت قسطوں میں واپس تجھ سے لے لی جاتی ہے۔ اپنا زوال تم خود ہی دیکھتے ہو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرم قسم کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، ابھی دنیا میں پہنچے ہی تھے کہ رب کا بلاوا آ گیا۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور وہ کہیں گے، وہ ٹوکیں گے جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا۔ یہ خوبصورت ایک بلینڈ ہے، امتزاج ہے علم اور ایمان کا، جو علم اور ایمان کے زیور سے آراستہ تھے۔ وہ کہیں گے لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، کہ تم ٹھہرے ہو اللہ کے فیصلے کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک۔ تو وہ علمی انداز سے کوٹ کریں گے، اس ریفرنس سے کوٹ کریں گے، فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، تو یہ ہے روز حشر، دوبارہ اٹھنے کا دن۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم لوگ علم ہی نہیں رکھتے تھے۔ فرمایا کفا بالدہر واعظا والموت تفرقا، زمانے کے واقعات عبرت کے لیے کافی ہیں اور موت جدا کرنے والی ہے۔ بہن کو بہن سے، بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے، یہ ایسی چیز ہے جو جدا کر دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو آج کے دن کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی ظالموں کو ان کی معذرت، ان کا ایکسکیوز کرنا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی انہیں معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اللہ نے سب بتا دیا، اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا، اللہ نے تمہارے حال کی اصلاح کے لیے کلام پاک کو بھیجا، تمہیں زندگی کے ایک ایک گوشے، ایک ایک لمحے کی خبر دے دی کہ یہ میری رضا ہے، رضا کے کام کر کے آؤ گے تو تمہیں خود کو فائدہ ہوگا، آگے جنت ہے اور ہمیشہ کی جنت ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، وہاں کے رشتے ہمیشہ کے ہیں، وہاں کی جوانی ہمیشہ کی ہے۔ تو اللہ نے سب بتا دیا اور کہا کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی تو اب توبہ کوئی کام نہ دے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ما لم یغرغر، جب تک تیرے پاس موت کے فرشتے نہیں آتے، تجھے سکرات نہیں لگتی، تو توبہ کا در کھلا ہے، اس کے بعد اب کوئی معذرت کام نہیں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ، فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ کوئی انسان کسی شخص کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں اس کی جگہ ہوتا،
اتنے حالات تنگ ہوں گے اور آفات اور وائرس اتنی زیادہ ہوں گی. فرمایا تصدقوا صدقہ کیا کرو. فَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ان قریب لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا یمشی الرجل بصدقته انسان اپنا صدقہ لے کر چلے گا فلا یجد من یقبلها کسی کو نہ پائے گا جو اس کو قبول کرے. غربت کا خاتمہ ہوگا لیکن مصیبتوں میں اور آفات میں اضافہ ہوگا، حالات شدید ترین ہوں گے. فَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور ہم نے تو لوگوں کے لیے قرآن پاک میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، ہر طرح سے سمجھا دیا ہے. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ خواہ اے نبی آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کافر کہیں گے اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ تم نہیں ہو مگر جھوٹ گھڑنے والے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون ایسے ہی اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے. تو ایسا کمرہ جس پہ تالا ہو کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، تو کہا ان کے دلوں پہ بھی تالا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ اور تالا کیسے کھلے گا؟ علم سے کھلے گا. فاصبر اے نبی صبر کیجئے آپ کے پاؤں میں لغزش نہ آئے. ان وعد اللہ حق یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، حق ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون اور وہ آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں جو لوگ یقین ہی نہیں رکھتے، جو لوگ آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ آپ کی تحقیر کرتے ہیں، آپ کو طعنے دیتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، تو ان کی دھمکیوں سے، ان کے طعنوں سے مرعوب نہ ہوں. یہ آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں. یہ آپ کو کبھی مذمم کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ ٹھوس چٹان کی طرح ہوں، آپ کے پائے استقلال کو یہ ڈگمگا نہ دیں. یہ آپ سے ٹکرائیں اور خود ہی یہ کفار پاش پاش ہو جائیں، آپ کوہ ہمالیہ کی طرح بن جائیے. اللہ کی نظر میں آپ رحمت للعالمین، آپ کی بہت بڑی شان ہے. آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہی نے آپ کو بھیجا. تو یہ کفار آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ بھی چٹان کی طرح ہو جائیے. ان کی باتوں سے، ان کی دھمکیوں سے آپ مرعوب نہ ہوں اور ایمان کو کم نہ ہونے دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا رب العالمین ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول کر دے اور اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی نعمتیں عطا کر دے اور دنیا آخرت کے دکھوں سے ہمیں بچا دے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے. آمین ثم آمین.